سر ہم اکثر ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ چیز بتانا آڈینس کو یا اسٹوڈنٹس کو بہت ضروری ہے کہ ہم خود کیا کر چکے ہیں. ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور سیکھتے ہیں. پہلے ہمیں اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہے جو اردو بول سکتے ہیں. شعر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. میٹرک تک تعلیم انگریزی زبان میں حاصل کی، اردو میڈیم. پھر فوراً ہم انگلش میڈیم میں آئے، ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی. پری انجینئرنگ پڑھ چکے ہیں؟ ہاں، سائنسی تعلیم. اور اس کے بعد فوراً بی ایس اردو میں ایڈمیشن لیا. اور یہ اب ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں بی ایس اردو کر لوں. میرا ارادہ تھا کہ یا بی ایس کیمسٹری کر لوں یا بی ایس زوالوجی کر لوں، کیونکہ مجھے اس سے بایولوجی سے لگاؤ ہے، پیار ہے، اور میں کتابیں پڑھتا بھی تھا. لیکن پھر میں نے استخارہ کر دیا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر دیا کہ یہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، 3 سبجیکٹس ہیں کہ اس میں ماسٹر کر لو. تو جب میں نے استخارہ کر دیا تو استخارے میں اردو کی طرف اشارہ آیا تھا. تو پھر میں نے اللہ کا نام لے کے بی ایس اردو میں ایڈمیشن لیا. لیکن جب ایڈمیشن لیا تو پورے فیملی والے، ٹیچر سارے میرے اگینسٹ تھے، میرے خلاف تھے. اس فیصلے سے ناخوش تھے. گریجویٹ آپ ہوئے ہیں 1 سال پہلے. ہاں، آج کل آپ ایک تعلیمی ادارے میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. کالج لیول پہ؟ ہاں. اچھا جی. اور آپ یونیورسٹی لیول پہ بھی پڑھاتے ہیں اے ڈی پی کو؟ ہاں. اردو پڑھاتے ہیں؟ ہاں، وہ اسلامیات پڑھاتا ہوں، وہ سبجیکٹ. ماشاء اللہ. وائی لٹریچر؟ لٹریچر کیوں؟ یہ ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھی، آپشنس تو آپ نے رکھے تھے نا. ہاں. اردو کیوں رکھا تھا آپ نے؟ لٹریچر کیوں رکھا تھا؟ اچھا، یہ راز مجھے 7 سیمسٹر میں کھلا. میں جب لوگ مجھے ڈسکریج کر رہے تھے، فیملی والے، ٹیچرز، کہ آپ نے بی ایس اردو میں ایڈمیشن لیا، آپ کیا پڑھیں گے؟ بس آپ ٹیچر ہی بنیں گے. اب ذرا آپ اپنے معاشرے کی مینٹیلیٹی کا اندازہ لگائیں کہ جب میں نے ایڈمیشن لیا لٹریچر میں تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا. اردو میں آپ کیا بنیں گے؟ آپ اردو پڑھیں گے تو ٹیچر بنیں گے، استاد بنیں گے، بس یہ آپ کا مستقبل ہوگا، یہ آپ کا فیوچر تھے. ہاں، میں بہت زیادہ ڈسکریج ہوا تھا. آپ کو لگا تھا کہ آپ اپنے فیوچر برباد کر رہے ہیں؟ ہاں، لیکن پھر بھی آپ نے ایڈمیشن لی؟ ہاں، ایڈمیشن لیا تو 2-3 سیمسٹر تو بھاگنے کا سوچ رہا تھا کہ پولیٹیکل سائنس میں جاؤں یا انگلش میں جاؤں یا کیمسٹری میں جاؤں. سوچ رہا تھا، بھاگنے کے منصوبے بنا رہا تھا. لیکن بس فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. تو پھر 6 سیمسٹر پر میں مجھے انکشاف ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عارف آپ لٹریچر کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. اپنی طرف سے جب میں نے مضامین لکھنے شروع کر دیے اور سفر نامے لے کے، اور وہ شائع بھی ہوئے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ہاں، میں نے جب اپنے آپ پر غور بھی کیا تو پھر پتہ چلا کہ آپ لٹریچر کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ کیمسٹری میں جاتے تو آپ اپنا مستقبل تباہ کر دیتے. کالج لیول تک، اسکول لیول تک سائنس آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگتی تھی اور اٹریکٹ کرتی تھی یا لٹریچر؟ سائنس، بایولوجی. اسپیسیفکلی ہاں، بایولوجی پڑھتا بھی تھا اور سمجھتا بھی تھا، اور بہت دلچسپی اس سبجیکٹ میں تھی. اور میں چاہتا تھا کہ میں مائکرو بایولوجی کر لوں یا انسانی اعضاء کے متعلق. یہ اب بھی میں جب یہ پڑھتا ہوں انسانی اعضاء کے متعلق تو مجھے وہ زوالوجی ہے خیال سے؟ ہاں، زوالوجی ہے. اچھا، جو بایولوجی کی کوئی ایک ٹائپ ہے. تو مجھے سائنس ڈیفینیٹلی زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی. ہاں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نے جو کیا، ایک زمانے میں آپ ڈسکریج ہوئے تھے لوگوں کے باتوں سے، اب آپ کر چکے ہیں، گریجویٹ ہوئے ہیں، اب ایک اسکالر ہے اردو کے، اچھا ہوا ہے آپ کے ساتھ، آپ نے اچھا کیا ہے؟ پھر میں اپنے مخالفین کو ایک شعر میں جواب دیتا تھا جب ہم لاسٹ سیمسٹر میں تھے، 7 سیمسٹر میں تھے، اور لوگ مجھ سے پوچھتے تھے
خصوصاً جو انجینئرنگ کے طلبات ہیں، میرے کزنس تھے کہ آپ نے بی ایس اردو میں ایڈمیشن لیا تو آپ نے کون سا تیر مارا، آپ کیا کریں گے، ٹیچر بنیں گے؟ تو میں اس کو صرف ایک شعر کہتا تھا کہ عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تو یہ فریاد کی تاثیر آپ کس طرح؟ فریاد کی تاثیر ان لوگوں نے دیکھا کہ میں نے ماسٹر بھی کمپلیٹ نہیں کیا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جاب دی، اور وہ لوگ کالج لیول پہ پڑھا رہا ہوں، ابھی ماسٹر بھی کمپلیٹ نہیں اور آپ پڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ہاں، دو وی آر جسٹ سیئنگ کہ آپ جس چیز کے لیے بنے ہیں سیلف اسسمنٹ از امپورٹنٹ، خود پہ غور کریں۔ خود پہ بہت سے لوگ یہ ٹرینڈ اس سب سے اہم گلہ ہے، اس یوتھ سے مجھے سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، گروپ کو فالو کر رہے ہیں۔ ہاں، تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اردو نہ پڑھی ہوتی تو آپ انکمپلیٹ ہوتے؟ بالکل ادھورا ہوتا اور خود کے ساتھ زیادتی کرتا، خود پہ جبر کرتا۔ اگر میں کیمسٹری پڑھتا تو وہ آپ ایک اچھے کیمسٹ نہ رہتے؟ ہاں، بجائے کہ میں ایک اچھا رائٹر ہوں۔ ویری گڈ، اچھی بات ہے۔ لٹریچر میں ہم بہت سارے ویڈیوز میں یہ چیز بتا چکے ہیں، اور جو یہ چینل دیکھتا ہے ان کو کم از کم اتنا ضرور پتہ ہو کہ لٹریچر کیا ہے اور جنرز وغیرہ کیا ہے۔ آپ کا فیوریٹ جنرا کیا ہے لٹریچر میں؟ یعنی ایریا مطلب جو پروز ہے، نثر ہے، شاعری ہے، ڈرامہ وہ ویسے پروز ہیں نثر میں، اور میں نان فکشن میں غیر افسانوی ادب میں مضامین لکھتا ہوں، اور اگر آپ میرے مضامین کا مطالعہ کریں، سفرنامے بھی 2 سفرنامے لکھے ہیں اور وہ کالج کے میگزین میں شائع بھی ہوئے تھے۔ تو میں مضامین لکھتا ہوں اور وہ بھی تنقیدی مضامین لکھتا ہوں۔ ایسیز وغیرہ، مطلب فکشنل چیزوں کو پسند نہیں کرتے؟ وہ تو پڑھتا ہوں لیکن وہ نہیں لکھ سکتا، لکھ نہیں سکتے۔ ہاں، دلچسپی کہاں زیادہ ہے آپ کی؟ غزل میں۔ تو وہ تو زیادہ فکشنل ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس میں لیکن جو خود سے تخلیق کرتا ہوں وہ مضمون ہے۔ آپ کا عبور مطلب لکھنے میں حاصل ہے نان فکشنل؟ ہاں بالکل، ایگزیکٹلی۔ تو آپ صرف ایسیز وغیرہ لکھتے ہیں مضمون، یا کچھ اور بھی؟ ایسے بھی لکھتا ہوں، انشائیے بھی لکھتا ہوں، لائٹ ایسے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفرنامے بھی لکھا ہوں، 2 سفرنامے لکھے ہیں۔ سفرنامہ از این انٹرسٹنگ تھنگ، ہاں، بہت زیادہ۔ ٹریولاگ، ہاں ٹریولاگ، جس 7 سیمسٹر میں ہم 6 سیمسٹر میں ہم اسلام آباد گئے تھے کالج کی طرف سے، تو اس پہ ایک سفرنامہ لکھا تھا، اور وہ کالج کی طرف سے جو میگزین شائع ہوتا ہے نیلاب، اس میں بھی شائع ہوا تھا۔ ویری گڈ۔ اور پہلا مضمون اقبال کا تصور خود ہی، پہلا مضمون یہ تھا۔ تو وہ مضمون تھا؟ ہاں، کانسیپٹ اقبال کا تھا، الفاظ میرے تھے، کانسیپٹ خود ہی کو ڈیفائن کیا تھا اپنے الفاظ میں کہ میں خود ہی کو کس حد تک سمجھا ہوں۔ صحیح ہے۔ یہ بتائے کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، فیوریٹ ہوتا ہے، دیئر شوڈ بی اور دیئر مسٹ بی اے ریزن۔ وجہ کیا ہے آپ نثر کو پسند کرتے ہیں؟ شاعری از مور بیوٹیفل آئی تھنک دین پروز۔ بالکل، لیکن دیکھیے یہ 5 چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ وہ بات میں نہیں کر رہا کہ آپ شاعری کر نہیں سکتے، پسند کیوں نہیں؟ دیکھیں لٹریچر میں ہزاروں اور کروڑوں لوگ شاید اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہوں گے، ہر کوئی نہیں لکھتا، 5% لکھتے ہوں گے، 10% لکھتے ہوں گے، پھر 1% کا کہیں نہ کہیں جا کے شائع پبلش ہوگا، اور ان میں سے پھر 0.001% ایسے ہوں گے جو فیمس ہو جائیں گے، باقی تو پوری دنیا۔ اٹریکٹ کیوں نہیں کرتی آپ کو شاعری پروز سے زیادہ؟ نہ، یہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو نثر زیادہ اچھی لگتی ہے آپ کو پڑھنے میں یا پڑھنے میں؟ تو مجھے شاعری زیادہ اچھی لگتی ہے۔ میں شاعری کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، جتنے بھی کلاسک شعراء ہے تمام کو پڑھا ہے، لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا کہ شعر مجھے زیادہ یاد نہیں ہوتے، رٹا لگا دیتا ہوں، اور جو ہی شعر پڑھ لیتا ہوں فوراً اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جتنا بھی مشکل شعر ہو اس کو دیکھ کے میں اس کی مفہوم تک پہنچ جاتا ہوں۔ اور جب شاعری پڑھتا ہوں نثر کے مقابلے میں، تو نثر، اب یہ نثر والے ناراض نہ ہو، شاعری زیادہ دلچسپ ہوتی ہے نثر کے مقابلے میں۔ ہماری طرح کمزور نالائق اسٹوڈنٹس جب آئیں گے، ہوں گے، اور ہم بھی ہیں، لٹریچر کی اگر ہم دیکھیں کہ انگلش کا سکوپ ہے، اردو کا، ہم تو سکوپ کو فالو کرتے ہیں، کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے مجھ میں کہ میں لٹریچر پڑھوں تاکہ کچھ کر بھی سکوں آگے؟ ایسا نہ ہو کہ صرف BS کروں، ماسٹر کروں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، یہ ذہن نشین کر لے کہ سکوپ سبجیکٹ میں نہیں ہوتا،
स्कोप पर्सनालिटी में होती है। हम्म, आप बेशक Point. पश्त तो ले लें लेकिन पीक तक पहुंच जाए। अच्छे से पढ़े, हाँ, समझे। आप देखिए, मैं अपने असातिज़ा की एग्ज़ाम्पल दूंगा कि मास्टर और पीएचडी उर्दू में की है। उर्दू में जिसको लोग बहुत क्या देखते हैं कि क्या बस देखते हकीर हैं, नज़र से हकीर देखते हैं, और उनको उनकी पर्सनालिटी को देखे तो लोग हैरान होंगे। तो ये पहली बात याद रख, देखिए स्कोप पर्सनालिटी में होती है। दूसरी बात यह है कि ख़ुद पे गौर करें कि आया अगर आप ख़ुद से लिख सकते हैं, नज़म लिख सकते हैं, अफसाना लिख सकते हैं, नावल लिख सकते हैं या मज़मून लिख सकते हैं, ख़ुद पे गौर करें, कॉलम वगैरह लिख सकते हैं, तो आप इस फील्ड में आ जाए। अल्लाह ताला ने आपको इस फील्ड के लिए चुना है। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके दिल में खैर ख्वाही है, आप हसास हैं, बारीक बीन है, आपका मुशाहिदा तेज़ है। देखिए पढ़ते ज़्यादा है तो हाँ, वो तो आ रहा हूँ उस बात पे कि जो लोग किताबों से दोस्ती लगाते हैं। मुशाहिदा तेज़ है का मतलब इसको ज़रा एक्सप्लेन। मुशाहिदा तेज़ है कि जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो कुछ ना कुछ जल्दी से समझ जाते हैं और कुछ ना कुछ उस पर लिख सकते हैं। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जब आप चाय भी पी लेंगे तो उस कप पे आपके जहन बना लें कि मैंने इस कप पे भी कुछ ना कुछ लिखना है। तो ये जिसका मुशाहिदा तेज़ होगा, जो जितना ज़्यादा मुतालिया करता है और जो ख़ुद पे गौर करता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ लिख सकता हूँ, पोएम वगैरह लिख सकता हूँ, तो वो इस फील्ड में आ जाए। सबसे अहम चीज़ ये है कि ट्रेंड को फॉलो ना करें, और अगर आप ज़ाती ज़ौक़, ज़ाती शौक़ से इस फील्ड में आ जाए। बहुत से लोग मैंने ख़ुद देखे हैं कि हमारे उर्दू में बाई चांस ज़्यादातर तलबा उनकी होती थी जो बाई चांस आते थे, और डिपार्टमेंट को दाखिला नहीं मिलता तो वो उस फील्ड में आ जाते, नहीं तो फिर वो मजबूर आ जाते हो तो फिर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो अगर आपको ज़ौक़ और शौक़ है तो फिर आप इस फील्ड में आ जाए। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने, शुक्रिया। फेवरेट लैंग्वेज आपकी क्या है उर्दू के अलावा? लिटरेचर के लिहाज से बात कर रहे हैं। अच्छा, वो उर्दू के अलावा फ़ारसी है। जिसका लिटरेचर आपको पसंद है? हाँ, उसका लिटरेचर का थोड़ा बहुत मुतालिया भी करता हूँ, और बहुत खूबसूरत और मीठी ज़ुबान है। अगर आप देखिए मीठी और मिठास की बात करें तो फ़ारसी से मेरे ख्याल में फ़ारसी के अलावा और कोई ज़ुबान नहीं है मीठी ज़ुबान। सवाल उठता है, आपके उर्दू लिटरेचर जो है, उर्दू का लिटरेचर जो है वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि फ़ारसी से उर्दू कम से कम बनी है। हाँ, 50 या उससे ज़्यादा % आपको पता होगा। लैंग्वेज नहीं, लिटरेचर आपको अंग्रेज़ी क्यों अट्रैक्ट नहीं करती? चूँकि क्रिटिक्स आप देखिए इंग्लिश से है, आप लोग उन्हें पढ़ते हैं, उसकी साइकोलॉजी या फ़िलासफ़ी को फिर डिटेल से इधर उधर करते हैं, एलाबोरेट करते हैं। फ़िलासफ़ी है तो वो ग्रीक से आती है, वेस्ट से आती है। ड्रामा का तारीख़ है या किसी और चीज़ की तारीख़ है वो उधर से आती है। तो इंग्लिश क्यों नहीं है लिटरेचर आप? अच्छा, देखिए ये एक बहुत वसी सवाल आपने पूछा, इस पर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे अगले किस्तों में कि हाँ, फ़ारसी के अलावा अंग्रेज़ी, आपने नक्कात की बात कर दी, तो ये तो ज़ौक़ और शौक़ का भी इसमें बात है, और जिस बैकग्राउंड नॉलेज आपका क्या है, आपने अंग्रेज़ी पढ़ी है या फ़ारसी पढ़ी है। बहुत से शुअरा थे हमारे असातिज़ा, उनको अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, अंग्रेज़ी का उन पर अबूर हासिल था, और बहुत से थे जो अंग्रेज़ी से नाबलद थे, फ़ारसी का मुतालिया किया था, अरबी अदब का मुतालिया किया था, तो उनको फ़ारसी और अरबी ज़ुबान अच्छी लगती थी, लिटरेचर अच्छा लगता था। तो ये मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आपने बहुत वसी अच्छा सवाल पूछा है, तो समंदर को कूजे में नहीं बंद कर सकते, और हाजरीन को बताएँगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू सो मच।